اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں اولاد عطا کرے، تو وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ، یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کریم انہیں اسی سال، اسی برکتوں والے، رحمتوں والے، عظمتوں والے مہینے کے صدقے اولاد سے نواز دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ خصوصی جمعۃ المبارک کے پیارے دن اور پیارے مہینے کے دن کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے اور بہت سی ادویات یا وظیفے عمل کر کے تھک چکے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ جس کو اگر آپ کامل یقین سے کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، کیونکہ میرے بہت سے شادی شدہ بہن بھائیوں نے یہ وظیفہ آزمایا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج وہ جوڑوں کو 20 سال کے بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت والی سورت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ کیسے کرنا ہے جاننے کے لیے میری ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جیسے کہ میرے تمام بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم قرآنی سورتوں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں، اور جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں فوری ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں لیے جاری و ساری ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے ہر وقت پیش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن یاد رہے جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا جسم، جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے درود ابراہیم کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے بنا دعا ہماری ادھوری رہتی ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سورہ فاتحہ جو کہ الحمد شریف ہے 7 مرتبہ اس سورت کو پورا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ بعد میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر دینا ہے۔ دم کیا ہوا پانی آپ دونوں میاں بیوی پی لیں، آدھا شوہر پیے اور آدھا پانی بیوی پیے۔ یہ عمل آپ نے 3
3 دن کرنا ہے اور اسی ترتیب سے کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ پھر وہ پانی آپ نے دم کیا ہوا پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد اپنے اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کریں، التجا کریں، رو کر اللہ سے دعا کریں، اس مہینے کی برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں کا صدقہ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازے گا۔ اور میری اپنی بھی خصوصی دعا ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کو اللہ نے اولاد نہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ اس برکتوں والے رحمتوں والے مہینے کے صدقے ان میرے تمام بہن بھائیوں کو اولاد عطا کرے جن کو اللہ نے ابھی تک محروم رکھا ہے۔ تو آخر میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔